يقيني ومحمدا رسول الله ويقيني. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عجم کے بادشاہوں کو خط لکھا، اس میں کسرا بھی تھا نا، کیا تھا؟ کسرا بھی تھا. تو حضرت وہب بن شجاع رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خط دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ کسرا کو دے دینا اور اپنے ہاتھ سے خود پہنچانا، کسی کو مت دینا. اب یہ خط لے کر گئے ہیں تو کسرا کے دربار کے اندر، اور انہوں نے خط دیا ہے. خط دینے کے اندر اس نے جب خط کے اندر پڑھا تو پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اس شخص کے نام جو کسرا کا بڑا ہے، بادشاہ نہیں کہا، اس شخص کے نام جو کسرا کا بڑا ہے، مطلب اہل فارس کا بڑا ہے. تو اس نے یہ پڑھتے ہی، کیونکہ وہاں کا شان کیا تھی، کیونکہ اس وقت کی وہ سپر پاور تھی نا، اور اس بادشاہ کی شان کیا تھی کہ سب سے پہلے جب اس کو کوئی پیغام دیا جاتا تھا تو اس کا نام ہوتا تھا اور اس کے ساتھ القابات ہوتے تھے. یہاں کوئی القابت نہیں بلکہ بادشاہ بھی نہیں کہا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا، اپنا نام لکھا. تو اس نے کیا کیا، یہ پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور ان کو وہب بن شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے باہر نکال دیا، باہر نکالو، اور ان کے سامنے ہی اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. دیکھیں سمجھیے گا، آج قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم قرآن کے ٹکڑے ہونے پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھوک ہڑتال کر دیتا ہے، کوئی فلاں قسم کی ویب سائٹس کے اوپر ہی احتجاج کر رہا ہوتا ہے، کوئی یہ بول رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس خبر کو اتنا پھیلا دو کہ وہاں کے ایوان بھی آپ کے میسیجز سے ہل جائیں. ارے کیسے ہل جائیں گے بھائی؟ ان میسیجز سے ان کے ایوانوں کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، مال کما رہے ہیں. جتنے بھی آپ خبر پھیلاؤ گے ان سے ان کو فائدہ پہنچے گا، مال مل رہا ہے ان کو، اور جب وہ مال کما رہے ہیں تو ان کے ایوان کیسے ہلیں گے؟ بلکہ ان کو تو ایسی خبریں پھیلانے میں اور مزہ آئے گا، اور موقع دے رہے ہو آپ. ان کے ہاتھ میں تو کمائی کا ذریعہ آ گیا نا کہ بھائی مسلمانوں سے کس طریقے سے کمانا ہے. وہ مسلمانوں سے پھر اس طریقے سے کما رہے ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہب بن شجاع رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے خط دے دیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اس کے ہاتھ میں دیا جا کر، اور جب اس نے پڑھا، پڑھتے ہی آپ کے خط کو پھاڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پھاڑا ہے. اس نے میرا خط نہیں پھاڑا ہے بلکہ کیا پھاڑا ہے؟ ارے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا، دعوت تھی، دعوت. سمجھیے گا. اور کوئی میرا اور آپ کا قرآن جلا دے، کوئی میرا اور آپ کا قرآن کو پھاڑ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یقین اس طریقے سے بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اس طریقے سے تھا، وہی یقین صحابہ کرام کے اندر منتقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. اس کی بیس پر کیا کہا کہ بھائی اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، کیا پھاڑا؟ اپنا ملک پھاڑا. تو آج میرے اور آپ کے اندر سے یقین نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل گئی. اس وجہ سے ہم صرف احتجاج کرنے کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہم لوگ ایسے جملے بولتے ہی نہیں ہیں.
اگر یقین کے ساتھ ایسے جملے بولے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، یقین جانے ان کی بھی ملک پھٹ جائیں گے، ان کی ملک بھی پھٹے گی. یہ خط ہے اور وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن یقین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یقین؟ کیونکہ ہم نے یقین رواجی طریقوں کے اوپر کرنا شروع کر دیا. ہمارے یہاں کی پیدائش سے لے کر موت تک کی چیزوں کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر نہیں آتا. پیدا ہوتا ہے تو اللہ معاف فرمائے رواجی طریقہ، بچہ پیدا ہو رہا ہے رواجی طریقہ، عجیب طریقے سے خوشخبریاں. حالانکہ بچہ پیدا ہو فوراً اذان دے دو، لیکن کوئی دادا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی نانا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی جب بچہ پیدا ہو فوراً اذان دو، فوراً اذان دو، انتظار نہیں کرو کسی کا، اگر موجود ہو فوراً اذان دے دو وضو کر کے بس، تاکہ شیطان کو کان کے اندر اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. لیٹ کرتے ہو نا تو اللہ کی بات سے پہلے شیطان کی بات اس کے کان کے اندر پہنچ جاتی ہے، اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، پھر یہ شیطان ہی اعمال زندگی کے اندر لے کر آتا ہے. تو لہذا سیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، کہ سنت عادت کیا ہے اور سنت عبادت کیا ہے اور سنت دعوت کیا ہے، یہ سیکھنا چاہیے. ایمان والا ان تینوں طریقوں کے اوپر عمل کرے گا اور ان طریقوں سے ہٹے گا، ان تینوں طریقوں سے، تو یاد رکھیے گا اس کی جو عادت کھانے پینے کی ہوگی وہ یہودیوں کے طریقے کے اوپر ہوگی، اس کی جو عادت کھانے پینے کی ہوگی یا تو وہ عیسائیوں کی طریقے کے اوپر ہوگی، اس کی جو عادت باتھ روم کے اندر جانے کی ہے وہ یہودیوں کی طریقے پر ہوگی یا عیسائیوں کی طریقے کے اوپر ہوگی، اس کی جو عادت گھر کے اندر گھسنے کی ہے وہ یہودیوں کی طریقے کے اوپر ہوگی یا عیسائیوں کے طریقے کے اوپر ہوگی، اس کی جو عبادت نماز کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی، منافقین والی ہوگی. منافقین والی کیا تھی عادت نماز کے اندر کی؟ وہ سستی کیا کرتے تھے. تو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے نماز کا ٹائم، لیکن سستی اتنی ہو جاتی ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے. اور جب وقت تنگ ہوتا ہے نا اس سے پہلے دیکھیں کہ فضول کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وقت بہت تنگ ہو جاتا ہے نا پھر بولتے ہیں ارے وقت تنگ ہو گیا بھائی. کیا تنگ ہو گیا؟ وقت تنگ ہو گیا، لہذا اب پڑھ لو کہیں قضا ہی نہ ہو جائے. تو نماز کو بوجھ بنا کر پھر اس کے بعد رکوع سجدے، پھر اس کے بعد تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی تلاوت، رکوع ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر موجود، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جلدی جلدی رکوع کرتے ہوئے، جلدی جلدی سجدہ کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمان سے رکوع اس کا اس وقت اچھا ہوگا، آج کے مسلمان سے اس کا سجدہ بھی اچھا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو بھی جلدی کہا کہ جلدی کرتے ہوئے دیکھا. فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا تمہارے کو نماز پڑھتے؟ فرمایا 30 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نماز بھی تیری قبول نہیں ہوئی ہے، تو اپنی ساری نمازوں کو دہرا، اور اگر اسی حالت کے اندر تیری موت ہو گئی تو دین محمدی پر نہیں مرے گا.
حالت کے اندر تیری موت ہو گئی تو دین محمدی پر موت نہیں ہوگی. ارے ایک شخص کی نماز, آج تو بہت سارے ہم سب لوگوں کی نمازیں خراب ہے نا, سنت کے اوپر نہیں ہے, سنت کے اوپر نہیں ہے. تو سنت کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اسی عبادت کی وجہ سے جو اللہ کا قرب ملنا تھا, اس نماز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب ملنا تھا, وہ قرب عذاب کے اندر تبدیل ہو گیا. عذاب مل رہا ہے, عذاب مل رہا ہے. کیسے مل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہوگی؟ کیسی ہوتی ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ ارے اس جیسی نماز کائنات کے اندر کسی کی نہیں ہے, ان جیسی نماز کائنات کے اندر کسی کی نہیں, کسی شخصیت کی نہیں, ایسی نماز. لیکن ایک صحابی وضو کر کر آئے اور غالباً بے دھیانی کے اندر ان کا وضو جو ہے وہ ناقص رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون شخص تھا جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر خلل ہوا ہے؟ وضو ناقص تھا تھوڑا سا, اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا. تو نماز کے اندر خلل آیا ہے, اور کس کی نماز کے اندر خلل آیا بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل آیا ہے. بھائی جب وضو ناقص ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل آ جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, ہماری نماز ناقص ہو تو پھر پیچھے جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں, ایک شخص کی بھی نماز ناقص ہوگی تو پوری جماعت کے اندر خلل آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ بتاؤ. تو ہماری تو سب کی نمازیں ناقص ہیں بھائی. پھر یہ نماز ہمارے لیے باعث قرب بنے گی یا باعث عذاب بنے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ باعث قرب تو نہیں بنے گی, یہ باعث عذاب ضرور بن جائے گی. ایسی نماز کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ میلے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر دے کر مار دی جاتی ہے. ایسی نماز اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ بھئی نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, تم نے دیکھا ہے. وضو ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عراق کو, جس میں خواتین بچے مرد سب آ گئے تھے, اور ان سے کسی نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے. تو انہوں نے عملی طور پر کر کر دکھایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو کرتے تھے. سب ان کو دیکھتے جا رہے تھے اور وضو سیکھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا. ایسا کر کر دکھایا. سب ان کو دیکھتے جا رہے تھے اور سیکھتے جا رہے تھے. تو بھائی جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ویسی نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہم نے تو نہیں دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, یا دیکھا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی, تم نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. تو بندہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر سنت والی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حبیب بھی دکھا دیتا ہے اس کو. نماز پڑھتے ہوئے دکھا دیتا ہے. یا ربی یا من هو مرشدی ایقنت ان الیک مرادی و موعدی فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن.